اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس آیت کریمہ کا ہم نے تلاوت کیا وہ قرآن پاک کے آل عمران کی آیت ہے، اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا جس مسلک کے بھی لوگ ترجمہ کیے ہیں ان سب مسلکوں کے علماؤں کا لگ بھگ ایک ہی جیسا ترجمہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب آپس میں رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یا پھر اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ بات ایک ہی ہے اور ہر لوگوں کے اپنی زبان کے حساب سے کام ایک ہی بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے بڑھیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مسالک کے جو لوگ ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ جو قرآن میں حکم دیا گیا اسے تم پورا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس پہ عمل کرو، کیونکہ اللہ کی رسی یہی دونوں چیز کو پکڑ کے ہی تم پکے سچے مومن بن سکو گے اور مسلمان کہلاؤ گے۔ اب ہم آپ دیکھیں سماجک طریقے سے، فجر کی نماز میں تو ایسے ہی بہت سے کم لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں نمازیں، ان میں کچھ لوگوں کی نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں مل پاتی تو وہ مسجد آنا چاہتے ہیں۔ جب وہ مسجد آتے ہیں تو اگرچہ بریلوی خیال کی مسجد ہے تو ہم دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 4 5 لوگوں کی تعداد ہے اور با آواز بلند اسپیکر کو پورا ولیوم تیز کر کے اور سلام پڑھ رہے ہیں، اور اس محلے سے کوئی اٹھ کے آ نہیں رہا ہے۔ جب وہ آ نہیں رہا ہے تو سلام پڑھ رہے ہیں۔ اسلام میں تو پہلے سے اذان دینے کا انتظام ہے نماز سے پہلے، تو نماز کے بعد کس کو اٹھانا چاہتے ہیں، کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ سلام پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، زور و شور کی ضرورت نہیں ہے، میڈیم آواز میں، ہلکی آواز میں، کیونکہ سلام بھیجا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو دکھاوا نمائش کا جو طریقہ ہے نا، وہی ہمیں کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں۔ اور جب آپ علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کا جو معاملہ کہا گیا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جبکہ علامہ اقبال کا شعر ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ہوتے۔ تو آپ کو سب کچھ تو ایک ہی ہے لیکن ہونا چاہتے ہیں علیحدہ۔ دیوبند خیال کے مساجد میں آپ جائیے،
عبادتوں کا معاملہ تو کچھ بہتر رہتا ہے، اس بات میں شک نہیں، نمازی لوگ ان کے پاس زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن جماعت کا کام ہوتا ہے مسجد کو دروازہ بنا کے رکھے ہوئے، جو جہاں جدھر ہے ادھر پیر پسارے سویا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ اس کے اندر آرام نہیں کر سکتے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف اور صرف فرائض نماز کے لیے ہم مسجد آتے ہیں، اور سنت نفل سے جو ہے وہ ہم گھر پہ جا کے ادا کرتے ہیں۔ اس سے کیا رہتا کہ ہمارے گھر کے ماحول میں لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بتانا نہیں پڑے گا، بچیوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ دیکھ کے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جبکہ ہم بھی مساجد میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی گھر پہ سنت ادا کر لیتے ہیں، لیکن قوم کی حالت ایسی ہے کہ سوچتا ہوں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ دیکھو حافظ صاحب آتے ہیں اور سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھانا پڑے گا، اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اس کو سچ بولیے گا، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھ کے آیا ہے، تو آپ کا وقت برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہے نا اتنا خیال رکھنا پڑ جاتا ہے، اور آپ مسجد میں پھیل جاتے ہیں، مسجد کو دروازے جیسا، دلان جیسا محسوس کراتے ہیں۔ آپ اچھے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا علیحدہ انتظام نہیں ہے، اور اوپر سے جو جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں غریب غربا کو لوگ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہیں۔ اہل حدیث کے مساجد میں چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، شروع گل دکھاوا سے خود کو دور بتانے والے مسلک اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ مسجد میں جائیے، جہری نماز ہوگی، الحمد شریف کے بعد یہ زور سے آمین ایسا بولا جائے پورا محلہ گونجے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ الگ مسلک کے ہیں، جو حنفی ہیں، جو مالکی ہیں، جو حنبلی ہیں، وہ جو کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھنا چاہیں گے، تو جو شافعی مسلک کا ہوتا ہے پیر سے پیر میں زبردستی کا اپنا پیر پھیلا جائیں گے۔ ان مساجد کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنی نماز کو ذہن سے ہٹا کر کے پیر ملانے میں نماز کی حالت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے، ہر مسلک کے لوگ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو کو ہو سکتا ہے کہ ہم شافعی ہیں تو کوئی حنفی ہوں گے۔ ہندوستان میں تو حنبلی یا مالکی نہ کے برابر ہیں، لیکن نہیں، ہم خود کو دوسروں سے علیحدہ بتانے کی کوشش کرنے کا ایک مزاج رکھتے ہیں، اور جب سب اسی طریقے سے تھوڑا 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 سب اپنا پہچان بنا لیتے ہیں، تو اب بتائیے کہ ہم اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے تھامیں گے؟ آپس میں جو چیز اتفاق والی ہے، جو ہمیں جوڑ سکتی ہے، اس پہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ آپ چوک چوراہے سے لے کر کے، علماء اکرام سے لے کر کے، جو مقررین حضرات ہیں ان کو نہ پائیں گے آپ، یا بہت کم پائیں گے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، تم سب آپس میں مل جاؤ تو کچھ بڑی بات ہو جاتی، کچھ بڑی بات ہوتی تو مسلمان بھی ہوتے۔ نہیں، اب تو ایک نیا طریقہ نکلا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کا۔ ہم ممبئی میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹ میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے، کیونکہ چھوٹا موٹا میرا بزنس ہے، تجارت ہے۔ الگ جگہ جانے کی وجہ سے میں کبھی کبھی کچھ چیزیں، کھانا پینا، رہن سہن، بات چیت، معاملات علیحدہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، مسلک کے اعتبار سے، بات چیت کے لب و لہجے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اس کے اعتبار سے۔
تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم کو غیر قوم کے بھی علیحدہ لوگوں سے ہمارا ویوہار رہتا ہے، ملاقات بات ہوتی رہتی ہے. ہمارا گجراتی، راجستھانی، مارواڑی، سندھی، کیرلا کے لوگ، تمل ناڈو کے لوگ، ہر قسم کے لوگوں سے ہمارا ربط ضبط رہتا ہے. تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ مارواڑی بولتا ہے تم مسلمان لوگ، گجراتی بولتا ہے مسلمان لوگ، راجستھانی بولتا ہے مسلمان لوگ، تمل ناڈو کے بولتے ہیں یہ لوگ مسلمان لوگ ہیں، کیرلا کے لوگ بولتے ہیں مسلمان لوگ ہیں، یو پی بہار کے تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ مسلمان لوگ ہیں. پنڈت بولتے ہیں مسلمان لوگ ہیں، چھوٹی ذاتی بولتے ہیں مسلمان لوگ ہیں، بڑی ذاتی بولتے ہیں مسلمان لوگ ہیں، ایس ٹی اور ادرس اس طریقے سے جو ذات برادری میں بٹا ہوا سب ایک ہی نام سے مسلمانوں کو جانتا ہے کہ مسلمان ہیں. اور امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انٹرنیشنل ممالک میں جائیں گے تو سب لوگ کا سب کہتے ہیں یہ مسلمان لوگ ہیں. یہاں تک کہ جب اسرائیل کو کسی کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، دشمنی نبھانا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کون لوگ ہیں. وہ جس طریقے سے فلسطین کے حنفی لوگوں پر بمباری کرتا ہے اسی طریقے سے عراق اور ایران کے لوگوں پر بھی بمباری کر کے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب ان لوگوں کے نظر میں مسلمان ہیں. اور کمال یہ ہوتا ہے، تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر بولتا رہتا ہے. دیوبندی بولے گا بریلوی کافر، بریلوی بولے گا اہل حدیث کافر، اہل حدیث بولے گا بریلوی کافر، بریلوی کافر گا دیوبندی کافر، دیوبندی بول رہا ہے دوسرے مسلک کے لوگوں کو وہ کافر وہ. اب جو تمہارا دشمن ہے اس سب بولتا ہے یہ سب مسلمان ہیں. بہت تعجب کی بات ہے بھائی. اس لیے میرے محترم ہم تو آپ کو یہی کہیں گے، جو اردو زبان سمجھنے والے ہیں، جو ہندی سمجھنے والے ہیں، ان سے میری بہت بڑی گزارش ہے کہ وہ لوگ آپس میں متفق ہو جائیں. قرآن کریم کی جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اس پہ عمل کریں. اور اللہ کی رسی ہمارے نزدیک جو موجود ہے وہ قرآن کریم ہے اور حدیث ہے. اور کسی کو اپنے مسلک کا کام کرنا ہے، فروغ دینا ہے، تو برائے مہربانی دوسرے مسلمان بھائی کو، دوسرے مسلک کے ماننے والوں کو اسٹیج پر چڑھ کے مقررین حضرات برا بھلا نہ کریں، بلکہ اپنے مسلک کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. کہیں پر کوئی معاملات نہیں. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا سامان اچھا ہے تو اپنے سامان کی تعریف کیجیے نا، دوسرے کے سامان کی برائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دنیا داری کی چیز ہے. اور آپ اسلامک کام کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، اس میں آپ دوسروں کے لیے برائی تلاش کر رہے ہیں. یہ بہت تعجب کی بات نہیں ہے کہ ساری دنیا آپ کو مسلمان کہتا ہے، جتنا کافر ہے وہ مسلمان کہتا ہے، اب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. انشاءاللہ ہم کو کبھی پھر موقع ملے گا تو اس موضوع پہ ہم کچھ اور بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا علماء کرام سے گزارش ہے کہ اگر سے ہماری باتوں میں کچھ کمیاں ہوئی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں، کہ آپ سے زیادہ ہم علم والے نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارے
لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، کہ کچھ تجربات ہمارے زیادہ ہیں، اس تجربے کے بنا پہ میں نے یہ بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہی شعر دہراؤں گا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی تو مسلمان بھی ہوتے ایک۔ السلام علیکم۔